اللہ فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یہ ذکر، یہ کتاب، یہ قرآن کریم یہ میں نے نازل کیا ہے اور بے شک میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ ذکر میں نے خود نازل کیا، یہ قرآن اس کا نزول میں نے کیا ہے اور میں خود اس کا محافظ ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا واضح فرمان ہے، لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام، نبی اعظم حبیب اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے اور ہماری یہ ڈیوٹی بنتی اور ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس موقع پر اپنے ایمان کا ثبوت دیں۔ اللہ نے تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، مگر ہمیں اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے اس کی حفاظت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے، اس کی شان کے لیے اور شوکت کے لیے بلند ہونا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے کھڑا ہونا ہی ہمارا ایمان ہے اور اس کے لیے کھڑا ہونا، اس کی شان کے لیے آواز بلند کرنا، اس کے مقام کے لیے آواز بلند کرنا ہی ہمارا ایمان اور اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ قرآن کریم کی جب تک ہم شان بیان نہ کریں گے اور جب تک قرآن کی شان کو نہ پہچانیں گے اور نہ سمجھیں گے، تب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ لبیک یا کتاب اللہ، 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 لبیک یا کتاب اللہ۔ قرآن کی ایک سزا، تاکہ قرآن کی ایک سزا، تاکہ قرآن کی ایک سزا۔ جب تک ہم قرآن کے مقام کو نہیں سمجھیں گے تب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو نہیں سمجھا جائے گا۔ اور کیونکہ قرآن کی شان ہی آقا کی شان ہے، قرآن آقا پر نازل ہوا، اسی لیے اگر قرآن کی شان میں کمی کی جائے گی تو اس کے مترادف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی کی جائے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کی شان کو بلند کریں، اسی سے آقا کی شان بلند ہوگی اور آقا کی شان کی بلندی نظر آئے گی، کیونکہ یہ قرآن آقا پر نازل ہوا۔ قرآن کی بات وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، قرآن کی بات ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے علاوہ بات نہیں کرتے جو قرآن میں نہ ہو۔ جو بھی بات ہو آقا قرآن کی کرتے ہیں، لہذا قرآن کی بات وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے اور آقا کی بات ہی قرآن کی بات ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار صاحب قرآن زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار صاحب قرآن زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار صاحب قرآن زندہ باد، زندہ باد۔ اور جب تک قرآن کا ادب نہ کیا جائے گا، قرآن کی حرمت کو نہ پہچانا جائے گا، تب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ادب نہ ہوگا اور نہ ہی حرمت کو پہچانا جائے گا۔ قرآن کا ادب کرنا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا ادب کرنا ہے، اور قرآن کی حرمت کو پہچاننا اور قرآن کی حرمت کو بلند کرنا وہ حرمت رسول کو بلند کرنا ہے۔ اور قرآن کی عزت کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرنا ہے۔ جس نے قرآن کی عزت نہ کی اس نے آقا کی عزت نہ کی، اور قرآن کی بے ادبی کرنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرنا ہے، اور قرآن کی بے حرمتی کرنا، اس کو نظر آتش کرنا، وہ آقا کی شان کی بے حرمتی کرنا، اس کو نظر آتش کرنا ہے۔ مذہبی دہشت گردی، مذہبی دہشت گردی، مذہبی دہشت گردی، مذہبی دہشت گردی، گستاخ قرآن کی ایک سزا، گستاخ قرآن کی ایک سزا، گستاخ قرآن کی ایک سزا۔ قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ یورپ میں جو ایک ملک ہے وہ نام نہاد ملک، وہ گستاخ ملک، وہ مذہبی دہشت گرد ملک، وہ مذہبی انتہا پسند ملک جس کا نام سویڈن ہے، اس نے قرآن کریم فرقان حمید کی بے حرمتی کی، اور اس بے حرمتی میں
ان کی عام عوام نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے حکام بھی شامل ہیں۔ ان کے حکمرانوں نے بھی اس کی اجازت دی اور اس بات کو سپورٹ کیا کہ وہ قرآن کی بے حرمتی کریں۔ ان کے حکام نے اجازت دی اور ان کے حکم کے مطابق قرآن کو نظر آتش کیا گیا۔ یہ کوئی عام شہریوں کا کام نہیں ہوا، نہ عام سویلین نے یہ کام کیا اور نہ کسی عام بندے کا شہری کا کام ہے، اس میں ان کے حکام بھی شامل ہیں۔ حکمرانوں نے اس بات کی پابندی کروائی انہیں اور حکم دیا اور ان کا پیچھے سے سپورٹ رہی، جس کی بنا پر ان کے شہریوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی اور اس کو نظر آتش کیا۔ تو آج ہم اس موقع پر اس لیے کھڑے ہوئے ہیں اور اکٹھے ہوئے ہیں اپنے ایمان کا ثبوت دینے کے لیے، اپنی ایمانداری کا اور اپنے اسلام کا ثبوت دینے کے لیے، کیونکہ قرآن ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اسلام اور ہمارا نظریہ ہے۔ جب تک قرآن ہے تب تک ہم ہیں، جب تک یہ نہیں ہم نہیں ہو سکتے۔ لہذا قرآن کی بے حرمتی کرنا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی کرنا ہے، اور جس نے آقا کی بے حرمتی کی اس نے اللہ کی بے حرمتی کی۔ قرآن کو نظر آتش کرنا اللہ کی شان کو نظر آتش کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک یا کتاب اللہ، 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 لبیک یا کی ایک سزا، گستاخ قرآن کی ایک سزا، دہشت گردی، دہشت گردی، دہشت گردی، دہشت گردی، دہشت گردی۔ تو یہ احتجاج قرآن کی شان کو بلند کرنے کے لیے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کریم کی شان کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ اور اگر قرآن کی شان بلند ہوگی تو ایک مسلمان کی بھی شان بلند ہوگی۔ اگر ہم کسی اپنے مذہب کی عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ہمیں مسلمان ہونے کا کوئی شوق نہیں اور کوئی ہمیں یہ طریقہ نہیں ہم مسلمان ہوں۔ جب تک ہم قرآن کے حفاظت نہ کر سکیں گے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن سے ہی ہمارا مسلمان ہونا ثابت ہے۔ یہ ہماری کتاب اور الہامی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ جب تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی تب تک ایک مسلمان کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی، کیونکہ جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے اگر اس کی چیز کی حفاظت نہ کی جائے تو اس مالک کی بھی حفاظت نہ ہوگی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر قرآن کی شان کی حفاظت نہ کی جائے تو اللہ کی شان کی بھی حفاظت نہ ہوگی۔ بے شک یہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، لیکن ہمیں اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے۔ اور آج اس احتجاج میں کھڑے ہو کر میں اس ملک پاکستان اور میرے ساتھ جتنے بھی احتجاج میں پروٹیسٹ جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، ان کی طرف سے اور اس خانقاہ مدینہ الظفر حویلی شریف کی طرف سے اور اس کی جماعت منہاج الطریقت کی طرف سے، جس کا مقصد ہی حقیقت کو یہاں کرنا اور حقیقت کی راہ پر چلنا اور برائی سے پیچھے ہٹنا اور لوگوں کو راہ حقیقت دکھانا ہے اور راہ عشق پر چلانا ہے، اور اس جماعت کی طرف سے میں اس ملک پاکستان کے حکمران اور بالخصوص اس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مسلم ممالک کے حکمرانوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ قرآن کی حرمت کے لیے، قرآن کی شان کے لیے کھڑے ہوں، اور سویڈن میں جو مذہبی دہشت گردی دکھائی گئی، مذہبی انتہا پسندی دکھائی گئی، اس کی پرزور اور شدت کے ساتھ مذمت کریں اور شدت کے ساتھ سے کنڈیم کریں، تاکہ انہیں مسلمانوں کے ایمان اور غیرت کا پتہ چلے، ان کی غیرت ایمانی کا پتہ چلے۔ تو لہذا مسلمانوں کے حکمرانوں سے بھی یہ خطاب ہے اور یہ درخواست ہے، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے تمام حکمرانوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس موقع پر وقتی طور پر ہی صحیح اپنے اختلافات ایک سائڈ پر رکھیں، مخالفت ایک سائڈ پر رکھیں اور اپنے مفاد ایک طرف رکھ کے قرآن کی خاطر ایک جگہ جمع ہوں اور قرآن کی خاطر اکٹھے ہوں اور قرآن کی آواز کو بلند کرتے ہوئے اس بات کو ورلڈ لیول پر عیاں کیا جائے اور ورلڈ لیول پر اسے سامنے کیا جائے
تاکہ قرآن کی شان کا لوگوں کو پتہ چلے، اور جن غیر مسلموں نے اس بےہودہ حرکت اور شرمناک حرکت کو ثابت کیا ان کے سامنے ایک ایسا قانون رکھا جائے، اور پھر دیگر اس غیر اسلامی ممالک ان سے بھی یہ آگے ان سے ڈیمانڈ کی جائے کہ وہ آئندہ سے اس طرح کی حرکت نہ کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی پالیسی اپنائی جائے کہ کسی مذہب میں اور کسی بھی ملک کے مذہب میں کسی کے مذہب کی اسلامی کتاب کی اس طرح بے حرمتی نہ کی جائے اور اس کو نظر آتش نہ کیا جائے، اور ہر ایک کے مذہب کا احترام ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے جو امن و سلامتی کا جو نظریہ ہے، اسلام کا جو امن و سلامتی کا کنسیپٹ ہے وہ غیر مسلموں کے سامنے رکھا جائے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ جس اسلام کو اور جس مسلک کو، جس عقیدے کو اور جس ملک پاکستان کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں، وہ ایک امن و سلامتی والا ملک ہے، اور اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ ہم نے یہاں کسی کا جھنڈا نہیں جلایا، ہم نے یہاں امن و سلامتی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ پرزور مذمت کی ہے ان کے اس واحد عمل کی کہ وہ اس عمل پر انہیں سخت سزا دی جائے، اور تمام حکمرانوں ختم نبوت زندہ باد، آج دار ختم نبوت۔ کسی مذہب کی، کسی عقیدے کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور کبھی قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، آپ کے عقیدے کی بے حرمتی کی جاتی، کبھی آپ کے معجزات کی بے حرمتی کی جاتی، اور کبھی اللہ کی شان کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ اس بات کو یونائٹڈ نیشن میں احیا کیا جائے اور ڈیمانڈ رکھی جائے کہ کوئی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی مذہب کی الہامی کتاب کو اس طرح نظریات کیا جائے۔ سویڈن نے یہ مذہبی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے، لہذا تمام مسلمانوں کو اس بات پر اکٹھے ہونا ہوگا، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ آپ جتنی مرتبہ مذمت کرتے جائیں، باتوں سے کرتے جائیں، جب تک ورلڈ لیول پر مسلمان و حکمران اکٹھے نہ ہوں گے اور اس بات کو اکٹھے ہو کر یونائٹڈ نیشن میں نہ رکھا جائے گا، ورلڈ لیول کے سامنے نہ رکھا جائے گا، تب تک ان تمام برے احکام کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا، لہذا اس کا صرف واحد حل ہے کہ آج مسلمان اکٹھے ہوں اور ان یورپیوں کو، ان انگریزوں کو یہ دکھا دیں کہ مسلمان متحد ہیں، کیونکہ انہیں یہ پتہ نہیں، وہ یہ بھول گئے ہیں کہ جن کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں انہی لوگوں نے، انہی قرآن کے ماننے والوں نے انہیں تہذیب سکھائی ہے، انہیں تمدن سکھایا ہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے کی تاریخ دیکھ لیں، جب عربوں نے یورپ میں داخلہ کیا اور طارق بن زیاد نے جب اندلس کو فتح کیا، اس نے یہ بتا دیا کہ مسلمان جس ملک پر بھی قدم رکھے، جس دھرتی پر قدم رکھے، جس زمین پر قدم رکھے، وہ ملک وہ مسلمان کا نہیں، وہ اللہ کا ملک ہے، اور جو ملک اللہ کا ہے وہ مسلمان کا ہے۔ جو یہ ساری زمین اس نے کشتیاں جلا دی اور اپنے جتنے بھی ماننے والے تھے اس کی فوج کو اس نے کہا یہ کشتیوں کو نہ دیکھو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا خدا واحد ہے، اور یہ ساری زمین اس کی بنائی ہوئی ہے، ہم جہاں بھی قدم رکھیں گے یہ ہمارا ملک ہے، کیونکہ یہ میرے خدا کا ملک ہے۔ اور انہی عربوں نے ان یورپیوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں اور آج یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیں کہ یورپیوں کو یہ تہذیب نہ ملی تھی جب تک مسلمان نہ آئے ہوتے، وہ مفاسد میں شامل تھے، بے حیائیوں میں شامل تھے، دہشت گردیوں میں شامل تھے، کسی کی عزت نہ کی جاتی تھی اور کسی کی حرمت کو نہ پہچانا جاتا تھا، بچے بڑوں کی عزت نہ کی جاتی تھی، عورتوں کی عزت نہ کی جاتی تھی۔ اور پھر اسی آواز پر طارق بن زیاد اٹھا اور اس نے اندلس کو فتح کیا، اور پھر انگریزوں کے ملک میں اسلام کی پہلی فتح ہوئی، انگریزوں کے ممالک میں اسلام کی پہلی فتح ہوئی، بنو امیہ نے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ تو اس کے بعد انہیں یہ بھی نہ بھولا ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی نے جب انگریزوں کو ختم کیا اور بیت المقدس کو فتح کیا، اور انہیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ وقت دور نہیں کہ جب طارق بن زیاد پھر آئے گا، پھر سے کو صلاح الدین ایوبی اٹھے گا، انہیں ان کی اوقات پتہ چل جائے گی، انہیں ان کے مقام پتہ چل جائے گا کہ ان کا مقام مسلمانوں کی جوتی میں ہے۔ ہم اپنے مذہب کا احترام کریں گے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کون سا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی مذہب کے الہامی کتاب کی بے حرمتی کی جائے؟ کوئی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔
खुद को ये बड़े तहजीब याफ्ता समझ, तकाबुल अदियान को देखें। तकाबुल अदियान ये है कि दिगर मज़ाहब का तकाबुल किया जाए और इसकी बिना पर दलाइल के साथ दिगर मज़ाहब के जो अच्छे अमाल है उनको कबूल किया जाए और जो बुरे हैं उनका दलील के साथ रद्द किया जाए। अगर इस्लाम में कोई ऐसी बात है तो वो दिखा दे और दलील के साथ इंशाल्लाह जवाब देंगे, और इन्हें वो कोई ऐसी बात नजर ना आएगी। आज जो कश्मीर में हो रहा है वो दहशतगर्दी है, जो फलस्तीन में हो रहा है वो दहशतगर्दी है, जो चीचनिया में हुआ वो दहशतगर्दी थी, जो बर्मा में हुआ वो दहशतगर्दी थी। और ये फिर किस नाम पर मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं? आज इंडिया में जो मुसलमानों के मसाजिद को मुनज़्ज़म किया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, और जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया वो कौन से मुसलमान थे? आज जो मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं उन्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि सबसे बड़े दहशतगर्द तो ये खुद गैर मुस्लिम है। आज तक किस मुसलमान ने इनकी इबादत गाहों को गिराया, इनकी इस्लामी किताबों को मस्मार किया और इनके अकीदों को रद्द किया और उनकी तज़लील की? किसी मुसलमान ने ऐसा अमल नहीं किया, और जिसने किया उसे उसका सबक मिला। कोई मुसलमान ऐसी हरकत नहीं करता क्योंकि हमारा मजहब हमें ये इजाजत नहीं देता। हम मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं और ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना। हमें चाहिए कि इस बात पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए, मुसलमान हुक्मरानों की इस बात पर आवाज़ उठानी चाहिए कि वो उस मौका पर इकट्ठे हों। अगर आज ऐसा ना किया जाएगा तो ये और तज़लीलें बढ़ती जाएंगी, बहरमतियाँ दिन ब दिन मजीद बढ़ती जाएंगी। आज हम ट्विटर पर तो बड़े अपने ट्वीट दे देते हैं और अपने बयान दे देते हैं, कभी शहबाज शरीफ देता है, कभी इमरान खान। उन्हें चाहिए कि इस बात पर वर्ल्ड लेवल पर ये बात करें। ट्विटर पर ये ट्वीट करने से मामला हल नहीं होगा। मुसलमान हुक्मरानों को चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में ये बात लेकर जाए और ये फैसला अक़वाम मुत्तहिदा में रखा जाए और बैनुल मज़ाहिब में ये बात रखी जाए कि किसी भी मजहब की इल्हामी किताब की इस तरह बेहुरमती करना कोई मजहब इजाजत नहीं देता। स्वीडन एक मजहबी दहशतगर्द मुल्क है और मजहबी इंतहा पसंद मुल्क है, और उसने ये मजहबी इंतहा पसंदी का मुजाहरा किया और लिहाजा हम इसकी शिद्दत से मजम्मत करते हैं। और मैं भी आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, हमें चाहिए कि कुरान के हुक्म को समझे और कुरान को पढ़े और कुरान के अहकाम को समझे, तब तक हम मुसलमान नहीं कहलाएंगे। कल को ये कोई काफिर न कह दे कि आपको तो आपका कुरान ही नहीं आता, उसमें क्या लिखा है। लिहाजा कुरान को पढ़े, उसको समझे, उसके हुक्म को समझे। रोजाना की एक रूटीन बना ले या हफ्ते में कोई एक रूटीन बना ले कि कुरान की इसी एक आयत को पढ़े, उसको समझे, या महीने में कोई एक रूटीन बना ले कि कुरान की एक आयत को पढ़े, उसकी तफसीर पढ़े, आका की सीरत को पढ़े और इस्लाम के जो अहकाम रकायद है उनको पढ़े, ताकि कल को कोई गैर मुस्लिम ये न कह दे कि आपको तो आपके इस्लाम का नहीं पता। तो हमें चाहिए कि इस बात पर इकट्ठे हों और इस्लाम के अहकाम को अपनाएं। इंशाअल्लाह इस्लाम के जो अमन और सलामती का जो दीन है, इसने हमेशा अमन और सलामती का दर्स दिया और अमन और सलामती को फैलाया। लिहाजा हमें चाहिए कि हमेशा अमन और सलामती को फ़रोग़ दें, अपने घर वालों के साथ, अपने हमसायों के साथ, अज़्ज़ा क़ारिब के साथ, हम मुल्की, हम हमसाया और दीगर बाहमी दोस्त रिश्तेदार और जिनसे हमारा मिलन होता है, इसके अलावा दीगर पाकिस्तानी भाई, उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, अगले की बातों को बर्दाश्त करें और सब्र के साथ जवाब दें। जब तक हम बर्दाश्त नहीं रखेंगे अपने अंदर, कोई मामला हल ना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक दे।